لیکن آپ بڑی مشکل سے آئی ہیں کوئی بات اور آپ مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، لیکن آپ کے چہرے سے آپ کو دیکھ کے کئی محسوس نہیں ہو رہا آپ اچھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے چائے پی آپ تو یہ ضروری ہے کہ اللہ مسکین بنا دے، مسکین جیسی صورت نہ دے. ہمارے نانا ابا کہا کرتے تھے کہ اللہ ملازم بنا دے، ملازم جیسی صورت نہ دے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بچے کا جو ذاتی ایک اندر کی ہوتی ہے اس کا دل کرتا ہے یہ رکھا ہوا یہ اٹھا کے پھینک دوں، کوئی چیز ہے اس کو نوچ لوں. تو جب تک آپ اسے سمجھائیں گے نہیں، بتائیں گے نہیں، تو وہ کیسے مولڈ ہوگا؟ اس کو بتائے گا کون؟ ہمارے یہاں خاص طور پہ ارے بتائے گا کون؟ جنہوں نے پیدا کیے وہی بتائیں گے. کیا بات کر دی مصطفیٰ. وہ کہاں بتاتی ہیں. اب ہر چیز کا تو اشتہار بن گیا. جب اشتہار بن گیا تو لوگ اشتہاری ہو گئے. بات ساری یہ ہے اور اشتہاری ہو گئے، بالکل اشتہاری ہو گئے. اور اشتہاری تو مجرم ہوتے ہیں. اگر ہر شخص اپنی ڈیوٹی کر لینا جو اس کی ڈیوٹی ہے تو کسی کو اپنے رائٹ کے لیے چیخنا نہ پڑے. 2 سال کے 1.5 سال کے بچے کو آپ مونٹیسری میں داخل کرا دیتے تو کہاں سے اس کو ماں باپ کی قدر ہوگی؟ پہلے بچہ ہمارے زمانے میں 5 سال کا بچہ اسکول جاتا تھا. یہ مونٹیسری یہ سب گھر سے سیکھ کے جاتے تھے ہم. پنجابی کہتے ہیں دوجا دا منہ لال ویکھ کے نا اپنا منہ چپیڑا نال کدی نہیں لال کری دا. یعنی کہ اردو بھی کر دیتی ہوں کہ کسی دوسرے کا منہ لال دیکھ کے اپنا منہ تھپڑوں سے لال نہیں کرتے کبھی. میرا خیال ہے جتنا ہم انٹرویو کریں گے اس سے زیادہ پہلی بات کر چکے. ہمارے سننے والے سوچ رہے ہوں گے کہ پہلے والا دکھا دیتے. تو میں وہی اگر ہم وہ ریکارڈ کر لیتے تو وہ زیادہ مزیدار تھا. اب سوچ کے بولنا پڑ رہا ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. ان کو یقین کیجیے انڈسٹری میں آئے سے 6 مہینے ہوئے تھے اور انہوں نے ایسا زبردست بلو ڈرائی کیا. وہ جو خاتون تھی میرے پیچھے پڑ گئی، تم نے میری بے عزتی کر دی، مجھے 28 سال ہو گئے کام کرتے. میں نے کہا بات سنیں، یہ بات آپس میں ہی رہنے دیں، یہ زیادہ بے عزتی ہوگی. وہ 6 مہینے میں آپ سے زیادہ سیکھ گئی، آپ نے 28 سال میں کچھ نہیں سیکھا. ہماری فیملی سسٹم ہے وہ فیملی سسٹم خاتون بناتی ہے اور اس فیملی سسٹم کو خراب بھی خاتون ہی کرتی ہے. یہی تو میں کہتی ہوں کہ 90% خرابی، معاف کیجیے گا جو خواتین سن رہی ہے، ہماری اپنی پیدا کرتا ہے کہ ہم ہر چیز اللہ پہ ڈال دیتے ہیں. جو بری بات ہوتی ہے یہ اللہ کی مرضی، جو اچھائی ہے وہ ہم اپنے حصے میں لے لیتے ہیں. جبکہ بالکل الٹ ہے، اللہ کی طرف سے صرف اچھائی ہے، برائی انسان کی طرف سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں مصطفیٰ حبیب صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر ڈیجیٹل. میں یہاں پہ مختلف مہمانوں کو دعوت دیتا رہتا ہوں، لیکن آج میں نے ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے جو میری بہت پسندیدہ ہیں اور میں ان سے بہت انسپائر ہوں. میں ہی نہیں، میرے بچے بھی بہت انسپائر ہیں اور میں دیکھتا ہوں جب کہ اپنے لوگوں سے بات چیت کرتا ہوں تو وہ دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں. میں بلا تعطل آپ کو متعارف کراتا ہوں اور متعارف کیا کراؤں گا آپ سب جانتے ہیں. میڈم گل رانا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جب میں اپنے بارے میں یہ سنتی ہوں نا کہ آپ کو ایک شخصیت سے ملا، مجھے سمجھ نہیں آتی، مجھے اپنے پر خود بھی یقین نہیں آتا کہ کوئی اللہ میاں نے کوئی شخصیت بنا دی. انسان ہے، عام سے انسان ہے بالکل. نہیں آپ ماشاءاللہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں اس لیے آپ کو محسوس نہیں ہوتا. پتہ نہیں، میرے خیال میں کہ میرے والد نے میرا خیال ہے جتنے بھی میرے انٹرویوز کوئی کسی نے دیکھے ہوں گے اس میں اپنے والد کا ذکر ضرور کرتی ہوں کیونکہ شاید میں نے سیکھا ہی اپنے والد سے. تو ڈاؤن ٹو ارتھ کے لیے میں ایک جملہ کہوں گی کہ انہوں نے ایک اور بات کہی تھی کہ زمین پہ بیٹھا کرو، زمین پہ بیٹھنے والے کبھی گرتے نہیں. کیا بات کی تھی، کیا بات کی تھی. تو یہ کوشش رہتی ہے، کوئی یہ نہیں کہ اس میں. اور ایک انہوں نے کہا تھا جو ابھی ہم اس سے شروع کرنے سے پہلے بات چیت کر رہے تھے، میرا خیال ہے جتنا ہم انٹرویو کریں گے اس سے زیادہ پہلی بات ہمارے سننے والے سوچ رہے ہوں گے کہ پہلے والا دکھا دیتے. تو میں وہی اگر ہم وہ ریکارڈ کر لیتے تو وہ زیادہ مزیدار تھا. اب سوچ کے بولنا پڑ رہا ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، لیکن مجھے کبھی ایسی کوئی مشکل پیش ہی نہیں آئی کہ مجھے کوئی ہو کہ مجھے پتا ابھی بھی نہیں آئے گی. یہ بات ہے کہ دیکھیے زمین پہ بیٹھنے والے کبھی گرتے نہیں. کسی نے مجھے کہا کہ زمین پہ سے بیٹھ کے پھر اٹھتے بھی نہیں. میں نے کہا جو اوپر سے گر کے چوٹیں لگتی ہے نا وہ نہیں اٹھتے کبھی. زمین پہ بیٹھ کے گریں گے تو کتنا گر جائیں گے. اور زمین پہ بیٹھنے والے بہرحال زمین والوں کی قدر بھی کرتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں. پہلے میں سوچا کرتی تھی مصطفیٰ کہ شاید یہ باتیں کرنا کوئی دکھاوا ہوتا ہے یا نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ نہیں. ایک یہ بھی بات ہے کہ جو بات آپ کے دل میں ہے، دماغ میں ہے، وہ کہہ ڈالیے. اگر صحیح ہوگی تو لوگوں پہ اثر کر جائے گی، نہیں ہوگی تو ہوا میں اڑ جائے گی. ہمارے ایک استاد کہتے تھے کہ یار سچ بول دیا کرو، تھوڑی دیر کا مسئلہ ہوگا لیکن زندگی بڑی سکون کی ہوگی. بات سے بات نکلتی ہے. ہمارے والد نے ہمیں کو 2 چیزوں سے پرہیز کرنے کو کہا تھا. جب ایک ہوتا ہے منع کرنا، منع انسان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. پرہیزگاری جہاں آ جاتی ہے نا، پرہیزگاری سے مراد میرا کوئی اسلامی نقطہ نظر نہیں ہے.
परहेज करना। उन्होंने कहा था 2 चीज़ों से ज़िंदगी में परहेज रखना, एक झूठ, एक बनावट। ज़िंदगी इतनी सहल होगी। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं झूठ नहीं बोलती, मैंने अपने लिए एक स्लोगन खुद ही बनाया है, आई ट्राई नॉट टू लाई। आई कांट से दैट आई डोंट लाई, नहीं कर सकता लेकिन आई ट्राई माई लेवल बेस्ट नॉट टू लाई। मेरी ज़िंदगी बहुत सहल है। तो मैं समझती हूँ जब अगर मेरी ज़िंदगी सहल हो सकती है, और ये मैं कोई कैमरे के सामने नहीं कह रही, वी आर आंसरेबल टू ऑलमाइटी, हमें अल्लाह को जवाब देना, ठीक है ना। अच्छा, ये तसव्वुर आपके अंदर, मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं, आपके ड्रामे भी देखे हैं, मुझे डीप में जाके बात करूँ, आपके अंदर तसव्वुर बहुत ज़्यादा गहरा है कि मुझे अल्लाह को जवाब देना है, दुनिया तो बस ठीक है, क्या है, ये अमूमन नहीं होता लोगों में। नहीं तो ये मैं ये देखूं कि लोगों में अमूमन नहीं होता, मुझ में खुसूसन है, तो मैं सिर्फ ये क्यों ना देखूं कि मैं ही पैदा हुई थी और मैं ही कब्र में जाऊंगी, मुझे ही जवाब देना है। तो ये अमूमन खुसूसन तो कहीं बात ही नहीं आती। लेकिन तरबियत का पीछे एक पूरा बिल्कुल हाथ होता है, बिल्कुल हाथ होता है। मैं तो हर एक से कहती हूँ कि आजकल अगर बच्चे बदतमीज है तो हम बड़ों की वजह से, अगर जिसकी औलाद आज भी संभरी है तो बड़ों की वजह से। बड़े ही बताते हैं तो बच्चे क्या देखेंगे। बच्चा तो एक मोम की तरह होता है, उसको आप जिस तरह मोल्ड कर लें। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बच्चे का जो ज़ाती एक अंदर की होती है, उसका दिल करता है ये रखा हुआ ये उठा के फेंक दूँ, कोई चीज़ है उसको नोच लूँ, या किसी से बदतमीज। तो जब तक आप उसे समझाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो वो कैसे मोल्ड होगा। उसको बताएगा कौन हमारे यहाँ खास तौर पे? अरे बताएगा कौन, जिन्होंने पैदा किए वही बताएंगे। क्या बात कर दी मुस्तफ़ा, वो कहाँ बताती हैं, वो बस नहीं बताती तो फिर मज़े करें। फिर उनको जो सिखाती हैं कि बहुत दादी के घर क्या हुआ था, दादी ने क्या कहा था, तो वो बच्चा सबसे पहले याद रख ले कि पहले उन्हीं पे अप्लाई करेगा। ये औरतें, हम ख़वातीन भूल जाती हैं कि अगर हम उनको कोई उलट बात सिखा रहे हैं या गलत मलत सिखा रहे हैं तो वो बच्चा पहले हम पे अप्लाई करेगा। ये बात समझ में क्यों नहीं आती? समझ में आती है, समझना चाहते नहीं है, या बहुत देर लगा देते हैं। जब तक तो चिड़ियाँ खेत चुग चुकी होती हैं, बस बात ख़त्म हो जाती है। तो मैं समझती हूँ कि हम ख़वातीन को, अगर हम सिर्फ ख़वातीन के बारे में बात करें, बल्कि मुआशरे के हर शख्स के बारे में बात करें, अगर हम अपनी ड्यूटीज़, हम अपने राइट्स के लिए चीखते रहते हैं, यहाँ बच्चा ले आए, बड़ा ले आए, औरत ले आए, मर्द ले आए, कोई भी क्या उसे कहेंगे, कोई भी जेंडर ले आए, हम अगर अपनी ड्यूटीज़ पे नज़र रखें ना तो हमारे राइट्स खुद ब खुद पूरे हो जाएंगे। अरे ये जो बातें आप कर रही हैं मुस्तफ़ा, ये जुमला सोचें आप। हाँ, अगर हर शख्स अपनी ड्यूटी कर लेना जो उसकी ड्यूटी है, हाँ, तो किसी को अपने राइट के लिए चीखना ना पड़े। लेकिन नहीं सोचते ना। अच्छा, एक और वजह भी है, जब हम चूँकि आप इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हैं, मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कह लें आप उन्हें, हम जब ड्रामे देखते हैं, हमारे घर में ख़वातीन अमूमन देखती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा नहीं कर रही ड्रामे? नहीं तो देखिए मेरी एक बात, जहाँ नशेब होता है ना, पानी वहीं मरता है। जुमला समझ आया? बिल्कुल। क्या मतलब है? पानी ऊपर से नीचे आता है। बस फिर तो जिसके दिल में पहले से ही बुराई होगी वही अडॉप्ट करेगा ना, जिसके दिल में नहीं होगी वो कैसे, वो तो कहेगा बंद करो टीवी। तो मसला हमारे मुआशरे का है, मसला ड्रामों का नहीं है कि जी ड्रामों ने बिगाड़ दिया। भाई आप क्यों फजूल चीज़ देख रहे हैं? क्यों नहीं बड़े आपकी तरबियत करते? क्यों नहीं देखते कि बच्चे क्या देख रहे हैं? जवाब दें आप मुझे। बच्चे तो बच्चे, बड़े खुद देख रहे हैं, तभी तो खराबी है। मतलब जब हम ड्रामों में ये बात तभी तो खराबी है। ख़वातीन घरों में देख रही हैं, साथ में कहने को लतीफ़ा हो जाता है मुस्तफ़ा, लेकिन वो एक बच्चा बैठा होमवर्क कर रहा होता है। अब इसमें बड़ी गहरी बात है कि है कहने को लतीफ़ा। बच्चा बैठा होमवर्क करता है, उसने कहा अब्बा आईफिल टावर किधर है? उसने कहा आई डोंट नो। अच्छा ठीक है। अब्बा लाल किला किधर है? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा अब्बा बादशाही मस्जिद किधर है? उसने कहा मुझे नहीं पता। और बच्चा देख के उसने छोड़ ही दिया, अब्बा पे लानत भेज के। उन्होंने कहा अब्बा को तो कुछ पता ही नहीं। वो अपना काम करने लगा। जब 15 मिनट गुजरे, बच्चे ने कुछ नहीं पूछा, तो अब्बा कह रहे हैं बेटा पूछो। उसने कहा क्या पूछूं? उसने कहा पूछोगे नहीं तो नॉलेज कैसे बढ़ेगी? यही तो मतलब तो ये हालात हो गए हमारी वालदाओं के भी, हमारे वालदैन के भी। 2 साल के बच्चे को, 1.5 साल के बच्चे को तो आप जाके बाइक नहीं, 2 साल के 1.5 साल के बच्चे को आप मॉन्टेसरी में दाखिल करा देते, तो कहाँ से उसको माँ बाप की कदर होगी? पहले बच्चा हमारी उम्र में, जब हमारे ज़माने में 5 साल का बच्चा स्कूल जाता था। ये मॉन्टेसरी ये सब घर से सीख के जाते थे हम। मसाइल तो हमने खुद पैदा किए ना।
مسئلہ کوئی منوسلبہ تھوڑی جو خود سے آ جائے. وہ جو لڑکی ہے جس کی شادی ہوئی چلے وہ ابھی 1.5 سے 2 سال بچہ اس کا ہے, تو وہ تو یہ دیکھ رہی ہوتی ہے نا کہ یہ بچہ جو ہے آئندہ 20 سال بعد جو ہمارے سسٹم بن گیا ہے, اس لیے ڈاکٹر بن جائے تو وہ کیا کرے گی؟ ڈاکٹر بن جائے بلا وجہ ایسے کیسے ڈاکٹر بن جائے؟ خاص اس لیے کہ اس لڑکی کو گھر سے اس خاتون نے سکھا کے بھیجا ہوا ہے کہ جا کے کسی کا احساس نہ کرنا. اگر تمہیں ساس جواب دے تو پلٹ کے, تم ساس کوئی سوال کرے تو پلٹ کے جواب دینا, اور میاں کی جیب پہ جا کے قبضہ کر لینا. ہماری تو سکھائی یہ ہو گئی, تو آگے کیا چلے گا کچھ؟ تو ہماری مالک ہے. مطلب لڑکی کو اس کی ماں ہی خراب کر رہی ہے, تو عورت کو خراب کر رہی ہے نا. میں تو یہی کہہ رہی ہوں عورتیں میرے خلاف ہو جائیں گی بھائی, ہو چکی ہیں کافی عورتیں. کوئی تو مردوں کے حق میں بات کرے نا. مردوں کے دیکھیے, میں کسی کے حق میں بات نہیں کر رہی, جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ حق کی بات کریں, حق کی بات نہیں ہے یہ, حقیقت کی بات ہے. حقیقت یہ ہے, سامنے ہے سب کے. میں نہیں بھی کہوں گی پھر بھی ایسے ہی چل رہا ہے, اور کیا چل رہا ہے. میں بھی ایک جگہ ایک کانفرنس تھی, وہاں خواتین اپنا, بھائی میں نے کہا اتنا رونا دھونا نہ کریں. جو آپ کے رائٹس ہیں پہلے اپنی ڈیوٹی تو پوری کریں, پھر رائٹ کے لیے بولیں. ہم اپنی رائٹ کے لیے چیختے رہتے ہیں, ڈیوٹی ہماری ہمیں پتہ ہی نہیں کسی کو بھی. آپ جو باتیں کر رہی ہیں نا, مطلب مجھے بڑے عجیب حیرت آئی ایم ناٹ ٹاکنگ, میں حیرت ہو رہی ہے. مطلب ہم جو کچھ دیکھتے ہیں خواتین کو اس معاشرے میں خاص طور پر دیکھ رہے ہیں, اور خاص طور پر آپ, لیکن آپ صرف خواتین کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ میں خواتین کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جو ہماری فیملی سسٹم ہے وہ فیملی سسٹم خاتون بناتی ہے, اور اس فیملی سسٹم کو خراب بھی خاتون ہی کرتی ہے. یہی تو میرا رونا ہے, یہی تو میں کہتی ہوں کہ 90% خرابی, معاف کیجیے گا جو خواتین سن رہی ہے, ہماری اپنی پیدا کرتا ہے. اگر ہم چاہیں تو ہم معاشرہ کہتے کیوں ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی. ہم نے اس کو دوسری طرح سمجھ لیا کہ اچھا یہ کامیاب ہے تو ہماری وجہ سے. ارے بھائی کامیاب ہوگا, آپ اسے کامیاب ہی نہیں ہونے دیتے. ہم گھر میں آپ اسے کامیاب ہی نہیں ہونے دیتی. آپ ہر بار یہ لاؤ وہ لاؤ فلانا کر دو, یہ بھی چاہیے, برابر والے کے گھر میں یہ ہے, فلانے کے پاس یہ گاڑی ہے, مجھے بھی یہ چاہیے. اپنی ڈیمانڈس کو اپنے حد تک رکھیں. جس گھر میں جائیں, بھائی اگر آپ کلرک کی بیوی ہیں تو اس حساب سے زندگی گزاریں. یہ تو اللہ کی دین ہے نا. آپ کلرک کی بیوی ہوتے ہوئے چاہیں گی کہ آپ اس کے باس کی طرح زندگی گزاریں, ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. تو ہمارے پاس اکتفا جس کو کہتے ہیں نا, جو اپنی چادر میں پاؤں پھیلاؤ. نہیں, آپ اتنی کوشش کریں کہ آپ چادر بڑی کریں, کوشش کریں, لیکن جو ہے اس پہ تو آپ اکتفا کریں. لیکن پنجابی کہتے ہیں دوجا دا منہ لال دیکھ کے نا اپنا منہ چپیڑا نال کدی نہیں لال کریدا. یعنی کہ اردو بھی کر دیتی ہوں کہ کسی دوسرے کا منہ لال دیکھ کے اپنا منہ تھپڑوں سے لال نہیں کرتے کبھی. ہو سکتا ہے اس نے کچھ ایسا کھایا پیا ہوا ہو, یا اس کا خاندانی ٹیکسچر ہی ایسا ہو. تو ہماری جو خرابی ہے نا وہ یہاں تک پہنچ چکی. لیکن اب ہم جب بات کرتے ہیں, مثال کے طور پہ میں ڈراموں کی خاص طور پہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جو کیونکہ میرا تعلق ڈرامے سے نہیں, میں آپ کا تعلق ڈراموں سے نہیں ہے صرف. مطلب میں آپ سے بہت کلیئر کہنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے بھی کہ میں نے بلانے کا مقصد ہر چیز یہ نہیں ہے کہ آپ کا تعلق ڈراموں سے ہے. آپ کے لیے میرے دل میں کوئی الگ ہی عزت ہے. آپ ایک سماجی شخصیت بھی ہیں, اور آپ معاشرے کو سدھارنے کی کوشش بھی کرتی ہیں. میں نے ہمیشہ بڑی کوشش ہے, آپ کی گفتگو میں چیزیں نظر آتی ہیں. پتہ کیوں کوشش ہے؟ اس لیے کہ اب میں کہہ سکتی ہوں. دیکھیے وقت گزر گیا, ٹھیک ہے, اب اگر میں نہیں بھی کہوں گی, میری اولاد کو اللہ نے اس قابل کر دیا, اللہ نے کیا, محنت میری تھی. عاصم اظہر کو اللہ نے اس قابل کیا. اب میں کہہ سکتی ہوں کہ ہاں اگر میں محنت کر سکتی ہوں بینگ سنگل پیرنٹ, تو باقی خواتین پورے گھرانے کے ساتھ مل کے کیوں نہیں محنت کر سکتی. Now I can say that. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم جو کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ ایک مثال ہے, ٹھیک ہے نا, آپ نے سنگل پیرنٹ, آپ نے میں خیال میں عاصم کی زندگی, عاصم شاید 8-9 سال کے تھے شاید, جی 8 سال کے, 8 سال جب ان کی آپ کی ڈائیورس ہوئی. جی جی جی. اس کے بعد ان کو سنبھالنا, لے کے چلنا, اور پھر اپنی پریکٹیکل اپنی لائف بھی صحیح رکھنا, مطلب فائنینشلی بھی اپنے آپ کو دیکھنا ہے. جی بالکل, یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں ہماری خواتین جو ہوتی ہیں گھروں میں, وہ 4 کام کر کے بھی کہتی ہیں بس بہت ہو گئی یار, اب یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. بس وہی بات ہے نا کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ خواتین کو اللہ تعالیٰ نے اتنا صبر, اتنی ہمت, میں کہتی ہوں جو کچھ خواتین کے پاس ہے وہ مردوں کے پاس تو ہے ہی نہیں. جو گھر سنبھالنا, بچوں کو سنبھالنا مذاق سمجھتے, یہی اگر ہم ٹھیک طریقے سے کر لیں تو ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت نہ پڑے. کیونکہ اگر ہم قناعت پسند ہو جائے نا, قناعت پسند, اس کو الیبوریٹ کیجیے آپ ذرا. مطلب اپنے جتنے اللہ تعالیٰ نے دیا اس پہ رہیں, آہستہ آہستہ بڑھتے رہیں,
एकदम से आप अपनी ताकत से ज़्यादा छलांग लगाएंगे, आप कहीं ना कहीं ज़रूर गिरेंगे। लेकिन फिर मैं वही बात करूँगा, अगर आप मुझसे शायद इख्तलाफ कर जाऊँगी कि ये जो ख़वातीन में ये जो पैदा होती है चीज़ें, ये ग्लैमर हमारे ड्रामों को दिखाता है वो नहीं है। वो दिखा रहे हैं वो एक गाड़ी आ रही है, वो एक खातून थी चमकती हुई उतर रही है गाड़ी से, और एक लड़के ने देखा और लट्टू हो गए वो। मैं फिर वही कहूँगी, अगर वो बच्चियाँ जो ड्रामा देख रही हैं, जो ख़वातीन ड्रामे देख रही हैं, अगर उनमें पहले से इतनी अकल हो तो वो ड्रामा देखे क्यों? जो चीज़ आप डिमांड करेंगे फिर आपको वही देखने को मिलेगी ना। आप कुछ अच्छा दिखाएं या आप कुछ अच्छा देखना चाहें, फ़र्क वहाँ आता है। नहीं, हम जब आप हमारे ज़माने में हम लोग देखा करते थे बचपन में, तो बड़े अच्छे ऐसे ड्रामे होते थे जो घर बनाया करते थे। आज तो दिखा रहे हैं कि सास का, वो ससुर का बहू के साथ चक्कर है, और जो बहनोई के साथ साली का चक्कर चल रहा है, और बहुत भाई देखें मेरी बात सुनो, हो सकता है, अब मैं देखें बहुत साफ बात करने जा रही हूँ, हो सकता है ये हालात पहले भी हो, ज़रूरी नहीं ड्रामा दिखाया। अब आप देखिए हर चीज़ का तो कमर्शियल चल रहा है। हमारे ज़माने में पहले ख़वातीन की चीज़ें किसी को पता भी नहीं होती थी, ठीक है, इतनी सारी ओपन चीज़ें हो गई। अब हर चीज़ का तो इश्तिहार बन गया, जब इश्तिहार बन गया तो लोग इश्तिहारी हो गए, बात सारी है, और इश्तिहारी हो गए, बिल्कुल इश्तिहारी हो गए। और इश्तिहारी तो मुजरिम होते हैं। तो ये बात है कि अगर हम लोग अपने दिमाग से खुद सोचें, हम असल में दूसरे के दिमागों से, दूसरे की ज़बानों से बोलने लगे हैं, दूसरे के दिमागों से सोचने लगे। अपने पास ना हमारे पास एजुकेशन में और अवेयरनेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। भाई पहले जो लोग तैयार होते थे, जो माएँ तैयार करती थी, वो सारी बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता थोड़ी थी। बहुत ज़्यादा क्या, हमारी वालदा ने कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी। फिर आज हम अल्लाह ताला ने जो आपके तरबियत नज़र आती है ना, किसकी वजह से? इसलिए कि उनकी माँ ने भी उनकी ऐसी तरबियत की थी। तो आज की जो लड़कियां हैं या आज की जो उनकी माँ, उनकी क्या मतलब मैं एक ज़माने में कहता था कि यार वो जो 5 रुपये वाली कॉल है वो बड़ी गड़बड़ करती है, अब तो इंटरनेट है, अब तो वो मसला ही नहीं है। बेड़ा गर्क हो में ना। अब देखिए वही बात है, अब ये क्या मैं मिसाल दूँ, ये मेज़ है, इस पर बैठ के अगर हम तालीम याफ्ता गुफ्तगू करें तो ये मेज़ हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है। इसी पे बैठ के अगर हम गालम गलोच करेंगे तो ये मेज़, तो मेज़ का कसूर तो नहीं है, हमारा कसूर, ये तो हमारा कसूर है। तो यकीन जानिए कि हम हर चीज़ अल्लाह पे डाल देते हैं। जो बुरी बात होती है ये अल्लाह की मर्ज़ी, जो अच्छाई है वो हम अपने हिस्से में ले लेते हैं, जबकि बिल्कुल उलट है। अल्लाह की तरफ से सिर्फ अच्छाई है, इंसान बुराई इंसान की तरफ से। मैंने ज़िंदगी में जितने भी बुरे काम किए होंगे वो मेरी जिम्मेदारी है, जो मेरी ज़िंदगी में अच्छाई है वो अल्लाह की तरफ से। अगर हम इस चीज़ को लेकर कनात पसंद करके ज़िंदगी गुजारें, मुस्तफ़ा मैं कहती हूँ ज़िंदगी जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। अच्छा वैसे आप मैं इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं, कभी भी करते हैं, मिसाल अभी हम फिरदौस जमाल साहब, नहीं फिरदौस जमाल साहब, अब उनके लिए मैं क्या कहूँ, मैं तो हाँ आप बताएं ना कि इस स्टेज पे आके जब वो बात कर रहे हैं, अब आपने बात खुद ही हल कर दी, इस स्टेज पे आके वो उनकी स्टेज ख़राब हो गई है, वो स्टेज हिलने लगी है ज़रा, इसलिए उनके पैर नहीं वहाँ टिक रहे। तो वो अपनी बेगम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, सब पे ला रहे हैं, क्या गलत लगा रहे हैं? अब अल्लाह बेहतर जानता है, मैंने तो ये चीज़ देखी भी नहीं, मैंने सिर्फ उड़ती, क्योंकि मैं देखना भी गवारा नहीं करूँगी, क्योंकि इतना नाम वाला आदमी, इतना नामवर आदमी PTV में देख, असल में क्या है, उस ज़माने में मशहूर होना कोई बुरा नहीं, कोई माने, मुश्किल नहीं था, क्योंकि एक ड्रामा चलता था, PTV पूरा पाकिस्तान देखता था। एक आदमी अगर 5 मिनट के लिए भी आ जाता था तो वो अगले दिन पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो जाता। ऐसे ही है ना, ये उस ज़माने के लोग हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। तो वो अगर कोई भी शख्स अपनी पॉपुलैरिटी को या अपने पुराने होने को या अपने सीनियर होने को गलत तौर पे इस्तेमाल करेगा तो अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन मुझे ये बात कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को नहीं चाहता कि वो जाए इंडस्ट्री में। अच्छा वो नहीं चाहते, लेकिन हीरोइन उनको 16 साल की चाहिए। अब बात तो यही ख़त्म हो जाती। मैं एक मिसाल दूँ, बात सीनियर जूनियर की नहीं होती, बात होती है आपके काम की। मैं जब प्रोडक्शन किया करती थी तो हम एक शो कर रहे थे जिसका नाम था सुपर करारा, और उसमें हमारी मेंटोर थी, हमारी बड़ी प्यारी बड़ी हसीन अतीका ऑटो साहिबा। उनके साथ उनकी एक ब्यूटिशियन आई हुई थी, वो उनके बाल बना रहे थे। हमारे साथ जो हमारी ब्यूटिशियन जो हमें दी हुई थी एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने, वो बहुत ही पुरानी, आई डोंट वांट टू नेम हर, पूछिएगा भी नहीं, बहुत पुरानी, अगर वो देख रही होंगी खुद ही समझ जाएंगी, आई डोंट केयर। तो वो जो है वो हमारी बड़ी प्यारी एक होस्ट थी, मैं उनका नाम भी नहीं लूँगी, तो उनके बाल कपड़े बड़े खूबसूरत,
बाल उन्होंने कस के चुटिया बनाई उसकी और भेज दी। मैंने कहा मैं तो नहीं जाने दूंगी ऐसे, मैं प्रोड्यूसर थी। कह लगी नहीं बस, मैंने कहा अगर आपको नहीं आते तो आप ना करें। अच्छा, जो अतीका की ब्यूटिशियन थी, उनको यकीन कीजिए इंडस्ट्री में आए से 6 महीने हुए थे और उन्होंने ऐसा ज़बरदस्त ब्लो ड्राई किया, तो खैर मैंने उनसे उस वक्त करवा के करके, वो जो खातून थी मेरे पीछे पड़ गई, तुमने मेरी बेइज्जती कर दी, मैं इतनी सीनियर, मुझे 28 साल हो गए काम करते। मैंने कहा बात सुने, ये बात आपस में ही रहने दें, ये ज़्यादा बेइज्जती होगी। वो 6 महीने में आपसे ज़्यादा सीख गई, आपने 28 साल में कुछ नहीं सीखा। ये लर्निंग प्रोसेस है जो आपका स्लो है। तो फिरदौस साहब की जो आप बात कर रहे हैं उसको आप इससे रिलेट कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से कर। अच्छा, मैं तो फिरदौस साहब की क्या बात करूं, जब 50 साल में आपने कुछ नहीं सीखा तो आप अब 20 साल के लोगों को क्या और भी कह मैं अभी नाम याद नहीं आ रहे मुझे, जब हम देखते हैं जो लोग इस स्टेज पे आ जाते हैं, जब वो उनके पास ड्रामे नहीं है, मैंने तो ऐसी बातें करने लगते मैं हैं। आपको बता रही हूँ, ये हादसाती तौर पे मशहूर हुए हुए लोग हैं, माफ़ कीजिएगा, मैं पहली दफ़ा और आखिरी दफ़ा ये बात नहीं कर रही, मैं हमेशा ये बात करती हूँ। PTV एक चैनल था, अगर इससे कोई कह दे, मुझे कोई सीनियर उठ के मुझे ये कह दे, तो मैं इस बात पे मैं कायम रहूँगी, मैं मुकरूँगी नहीं। उस वक्त जो ड्रामा चलता था, हमारी शहनाज शेख आज तक क्यों मशहूर हैं? एक ही ड्रामा तन्हाई, उसके साथ कौन सा ड्रामा चलता था? बताएं ना मुझे, जवाब दें। कोई भी नहीं। तो शहनाज शेख ही मशहूर होंगी ना, उसके साथ और जितने भी नाम हैं उस वक्त के जो लोग अच्छे आर्टिस्ट, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, लेकिन मशहूर होने की जहाँ तक बात है वो वक्त का तकाजा था। अल्लाह ने उनको आज कंपटीशन ज़्यादा है। आप मतलब क्या मकसद है एक ड्रामा चलने में और 50 ड्रामा चलने में? कोई कंपटीशन ही नहीं है। लेकिन जैसे मिसाल के तौर पे कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं, उनकी स्टोरीज ऐसी होती हैं कि वो खुद ब खुद तमाम को पीछे छोड़ जाते हैं। मतलब जैसे अभी हमारे पास मेरे पास तुम हो वो हुआ, और मेरे पास तुम हो, मतलब क्या ड्रामा, मतलब उसमें जो स्टोरी मतलब क्या ड्रामा था? मैं तो नेगेटिव ही जा रहा हूँ मतलब क्या ड्रामा था? मैं भी यही सवाल मैं सवाल करना चाह रहा हूँ। मेरा तो दिल चाहता है मैं उस ड्रामे के अलावा सिर्फ ये बात करूँ कि अल्लाह पाक मरते वक्त किसी को इतना वक्त दे कि वो इतनी लंबी तकरीर करे। तो खलीलुर रहमान साहब का बड़ापन है कि उनका नाम खलील है। दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? ये पूछे क्यों दिखा रहे हैं? ये सवाल ज़्यादा अच्छा है। ये सवाल ज़्यादा बेहतर हम क्या मतलब कौन है इनके पीछे? इस सोसाइटी को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है या की जा चुकी है? देखिए, ये तो ख़त्म हो चुकी है सोसाइटी हमारी, अभी क्या इसमें बाकी है? क्या मुझे बताएं तो सही। मेरा सवाल आप नहीं, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। आप कह रही हैं सोसाइटी ख़त्म हो चुकी है? तो नहीं हुई। मतलब हम इतने मायूस हो जाएं तो? मायूस नहीं हो, मायूसी गुनाह है। हाँ। जो हकीकत है उसको तो माने। अगर हकीकत को मानेंगे तो मायूसी से निकलेंगे ना। लेकिन हकीकत में जाते मायूस होते चले जा रहे हैं। सोसाइटी में आप जैसे लोग भी तो हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हम ज्यादा है ना, तो क्यों नहीं कोशिश करते कि मैं आपसे भी थोड़े पहले मेरे भाई बात सुने मुस्तफ़ा, मेरी जान के टुकड़े, ये ऐसा हम क्यों नहीं करते? हमारी आदत ये होगी कि एक जगह कूड़ा पड़ा हुआ ना, हमने भी टॉफी का रबर उठा के दिया कि भाई हम क्या करें 50। अपना तो काम कर लो, अपना काम कर लो। हम यूं हैं, हम यूं नहीं है। वो क्या कर रहा है, हम खुद क्या कर रहे हैं, ये हमें इस चीज़ से कोई सरोकार ही नहीं है। तो 90% ये हो गया कि वो क्या कर रहा है, सोसाइटी इसलिए खराब। आपके ख्याल में अगर हम आज एक बात करते हैं कि यार ये ड्रामे, इस्लाही ड्रामे लिखे जाएं तो नहीं चलेंगे? कभी भी नहीं चलेंगे। आप क्या खाक चलेंगे? बता दीजिए मुझे कोई एक इस्लाही ड्रामा चला और कोई मशहूर हुआ। जितने उल्टे सीधे ड्रामे, क्योंकि मुआशरा हमारा इस हद तक बिगड़ चुका है कि अब अगर हम उसको कोई अच्छी चीज़ देखिए, उन्होंने पैसे भी तो कमाने। अब आप यहाँ आ जाएं, वो इस्लाही ड्रामा चला के उनका दिमाग ख़राब है कि वो कहेंगे वो चल रही है एक चीज़ दबड़। इस्लाही से मुराद मेरी हकीकत ये नहीं है कि हम लोगों के में नमाज पढ़ते रहो, नहीं, लेकिन ये कि देखें नमाज इस्लाह की तरफ लाती है। नमाज इस्लाह नहीं है। एक ड्रामा मेरे ध्यान में अभी आ रहा है, पिंजरा ड्रामा था जो बच्चे के ऊपर था। अच्छा। और उसमें बच्चे का वालिद से जो रवैया है, वालिद और बच्चे के दरमियान ताल्लुक, वो दिखाया गया था। और उस ताल्लुक की वजह से बच्चा कहाँ चला जाता है। कितना मशहूर हुआ, बहुत मशहूर हुआ। फिर इसका मकसद है प्रोडक्शन हाउसेस की मुसीबत है। मतलब बहुत मशहूर, मतलब वो मुझे अब याद नहीं आ रहा, 2 साल 2.5 साल पुरानी बात है। और वो किस पे चला था, मैंने भी एक कहीं फोरम किया था, जब आपको पता है मैं एक दफा फोरम किया। मेरा ख्याल है आप जैसे लोगों ने देखा होगा। नहीं, वो उसके उस पर बाकायदा टॉक शोज हुए थे। अच्छा। उसमें बच्चे के ऊपर डिस्कस किया गया था कि बाप का जब बच्चे से रवैया ऐसा होता है तो बच्चा बिगड़ता कहाँ जाता है,
جب آپ 2 بچوں میں وہ کر رہے ہیں. دیکھیں نا ٹاپک کتنا ٹاپک بہت زبردست تھا, اس کو بنایا بہت اچھا کیا تھا. اب اصل میں تو پھر کوئی نہ کوئی تو ہے نا درمیان میں اچھا, جس کی وجہ سے معاشرہ چل رہا ہے. معاشرہ چل رہا ہے, کوئی نہ کوئی تو ہے, کہیں نہ کہیں تو ہے. ہاں, کچھ نہ کچھ تو اچھے لوگ باقی ہیں. اور ایک بات بتاؤں, اچھائی برائی ہمیشہ اچھائی پہ غالب آتی ہے, آتی رہے گی. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں جی اب ماحول خراب ہو گیا, ماحول تو جب حضرت آدم آئے تھے اس پہ زیادہ خراب تھا. 4 لوگ تھے, 4 میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا. تو ریشو وہ بڑا ہوا, یہ بڑا ہوا. ریشو کے حساب سے دیکھیں تو وہ حالات تب خراب تھے. اب مطلب مایوس نہیں ہو, لیکن اپنا کام تو کریں. اچھا, ویسے آپ انڈسٹری میں جب ہوتی ہیں, آپ کو نئے لڑکے لڑکیاں آ رہے ہوتے ہیں, آپ سے ملتے بھی ہوں گے, یقیناً آپ سے سیکھتے بھی ہوں گے, آ کے پوچھتے بھی ہوں گے. اب یہ ان کی مرضی, پتہ نہیں, ہم تو خود نہیں کچھ سیکھے ہوئے. میں تو سچی بات ہے اپنی نو دیکھیے, میں اس انڈسٹری کو ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں, آپ نہیں مانیں گے اس بات کو, چھوڑ دیں. نہیں, میں آپ کو اس کی لاجک دوں گی. ہماری انڈسٹری, میں اس کو فوج جیسا کہتی ہوں کہ جو پہلے آیا وہ سینئر ہے, جو بعد میں آیا وہ جونیئر ہے. جو پہلے آیا ہے وہ اگر میجر رہ گیا اور جو جونیئر ہے وہ آگے چلا گیا تو وہ اس کو سلوٹ کرے گا. اس کے رینک کو سلوٹ نہیں کرے گا, وہ اس کی سینیورٹی کو سلوٹ کرے گا. تو ہمارے بھی مجھ سے پہلے جو بچیاں آئی وہ مجھ سے سینئر ہیں کام میں. نہیں, جو آج بچیاں آ رہی ہیں, جو کام کر رہی ہیں, کبھی آپ ان سے بات چیت نہیں ہوتی وہ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ کیونکہ جب نظر آ رہا ہوتا ہے ان کے اندر وہ کوالٹی نظر نہیں آ رہی ہوتی. اس لیے کہ اگر میرے ساتھ کوئی ہوتا ہے اور اگر سننے کو تیار ہوتا ہے تو بھی میں تو ضرور کہہ دیتی ہوں کہ تمہاری ساس اتنی ظالم ہے, تمہارا شوہر اتنا ظالم ہے, تم صبح اٹھ کے تمہیں کون سا ٹائم ملتا ہے کنگھی کرنے کا اور یہ پنے لگانے کا اور یہ گلاس لگانے کا اور یہ ہلکا ہلکا میک اپ کرنے کا, تمہیں کہاں سے ٹائم ملتا ہے؟ اور وہ لڑکیاں ماننے کو تیار نہیں. وہی بات ہے جیسے میں بھی کہہ رہی تھی, اب ہم صرف خوبصورت نظر آنا چاہتے ہیں. ہم ڈرامے کی جو ڈرامہ ہیز لیفٹ ایز اے گلیمر, مطلب کہتے ہیں جس ڈرامے میں نا 5-6 لڑکیاں شامل کر دی ہیں ڈرامہ ہٹ ہو جائے گا. پتہ نہیں جی, آئی جسٹ ڈونٹ انڈرسٹینڈ. ابھی بھی پھر وہی بات ہے کہ ہمارے آپ جیسے لوگ ہیں جو, بلکہ اگر میں سمجھتی ہوں کہ اگر ان کو اچھی چیز دکھائی جائے, جیسے آج آپ کے دفتر آئی ہوں, میں نے تو یہ دفتر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. میں آئی ہوں, مجھے انٹرسٹ ہوا ہے, اچھے لوگ ہیں, اچھا کام کرتے ہیں, میری خواہش ہوئی کہ میں آپ کے ساتھ آگے کام کروں. اگر ہم اچھی چیز دکھائیں گے, اچھی چیز کسی کو دیں گے تو ہی اس کو اچھا لگے گا نا. ویسے میں تو آپ سے بات کرنے کے بعد اور زیادہ حوصلہ ملتا ہے کہ چلو یار اس کا مطلب ہم کچھ کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے میں گزشتہ کئی سال سے یہی کوشش کر رہا ہوں کہ میڈیا میں ڈھنگ کی بات ہو. اس کی وجہ سے بہت ساری میں نے اپنے مسائل بھی ہم اس کو بڑھائیں گے انشاءاللہ. اپنے ناظرین کو بھی کہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ اس سلسلے کو بڑھائیں گے میڈم کے ساتھ مل کے. بالکل بڑھائیں گے. لیکن یہ ہم جب اب جو ہماری پوداری, ہمارے جو بچے آ رہے ہیں, میرے پاس تو مثال ہے. دیکھیں نا, میرے پاس تو ایک بچے کی مثال ہے, میں اس کی مثال دے سکتی ہوں, میں اپنی مثال دے سکتی ہوں. تو میرے پاس بات کرنے کو بہت کچھ ہے. آج جب آپ جلتی ہیں روڈ, آپ کے عاصم علی کی والدہ جا رہی ہیں, یہ اس سے اچھا میں عاصم علی کہتی ہوں اسے پیار سے, تو اس سے اچھا تو میرا کوئی تعارف ہی نہیں ہے. میں اگر میرا بیٹا اگر سونے کا چمچہ منہ میں لے کے پیدا ہوا ہوتا پھر تو کوئی بات ہی نہیں تھی. بڑی اسٹرگل لائف ہے آپ کی. بڑی, الحمدللہ. کیا مطلب زندگی وہ دن کیسے گزرے آپ کے؟ اگر ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہیں کہ میڈم گل رانا جہاں آپ نظر آ رہی ہیں وہ آج نہیں تھیں, آج 10-15 سال پہلے یہ اس پوزیشن پہ تھیں, تو یہاں تک آئیں کیسے ہیں آپ؟ دیکھیں میری بات سنیں, جو گزر گیا وہ پاسٹ ہے, لیکن ہمارے دیکھنے والوں کے اس کو کبھی لکیر کو نہیں پیٹنا چاہیے, ٹھیک ہے. جو فیوچر ہے اس کو کسی نے دیکھا نہیں, نہ دیکھ سکتے. جو یہ ہے یہ گفٹ ہے, اس لیے ہم اس کو پریزنٹ کہتے ہیں. اسی لیے پریزنٹ بس یہ بات یاد رکھنی چاہیے. اور جب تک محنت نہیں ہوگی نا تب تک کام کا مزہ نہیں آئے. اس زندگی کا مزہ مجھے اس لیے آ رہا ہے کیونکہ میرے پاس یہ زندگی نہیں تھی. جو چیز جس کے پاس نہیں ہوتی مزہ اس چیز کا آتا ہے. پہلے سے اگر آپ کے پاس سارا, اور پھر آپ نے اسٹرگل کر حاصل کی زندگی, جب حاصل ہو, جب وہ چیز حاصل ہوتی ہے اس کی قدر بھی زیادہ ہو. میرے بچے کو آپ یقین کیجیے گا, میں آج بھی غبارے والے سے غبارہ لا کے دے دوں, عاصم وہی ویلیو کرتا ہے جو شاید اپنی گاڑی کو ویلیو کرتا ہے. آپ کا تعلق ہے نا, ریلیشن ہے آپ کا عاصم کے ساتھ, لیکن آج کی ماں کا اپنے بیٹے کے ساتھ وہ تعلق نہیں رہ گیا. بنانے سے بنتا ہے نا تعلق. بنے گا جب وہ, یہ کیا بات ہوئی کیسے بنے گا؟ آپ کوئی ایلفی تو جوڑنے سے رہے, سمجھ بانڈ لا کے تعلق جوڑ دیں جی, ایسے یہ نہیں ہوتا. لیکن اس کو وقت دینا پڑتا ہے. ہاں وقت, یہی تو پوچھ رہا ہوں, کہاں سے لائے گی کوالٹی اور کوانٹٹی, دیر از اے ہیل آف, مطلب ہم زندگی کی ریس دوڑ رہے ہیں, دوڑ نہیں رہے, گر رہے ہیں. دوڑنا تو بہت اچھی بات ہے, صحیح ڈائریکشن میں دوڑے نا. ہم پتہ نہیں, میں نام نہیں لوں گی, ہم پتہ نہیں کون سی والی محنت کر رہے ہیں کہ پتہ چلا رات سے صبح سے رات تک محنت کی, گڈھا ہی کھودا. بھائی اس کو اس ڈائریکشن میں لے لیں. ڈائریکشن ہماری ٹھیک نہیں, ڈائریکشن صحیح نہیں.
ہم لوگوں کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے. ہم اپنی پاور کو, ہم اپنی مضبوطی کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے جاتے ہیں. اگر ہم پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جائیں تو پھر بات ہی کچھ اور. کبھی آپ نے ڈرامے لکھنے کی طرف جو کوشش کی؟ بولنا زیادہ آتا ہے لکھنے کی طرف. نہیں آپ یہ ہو سکتا ہے کہ میں بولتی رہوں کوئی لکھتا رہے. لیکن آپ میں کی جو لکھنے سے سوچ ہے نا, ذرا آپ گھبرا کی جو جاتی سوچ ہوں. ہے, آپ کی جو تھنکنگ ہے, اس میں ڈرامے بہت اچھے اور بہت بہترین ڈرامے لکھے جا سکتے ہیں. پر آگے ایکسیپٹ کون کرے گا؟ یہ بھی تو اب آج مقابلہ یہ ہے. دیکھیں جو ہماری, آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے رائٹر ہیں, جو ان کو چیک کرنے والی ٹیم بیٹھی ہوئی نا, میں کہتی ہوں مجھے تو کسی سے ڈر لگتا نہیں ہے. ٹھیک, وہ ٹیم ایسی بیٹھی ہوئی ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ کانٹینٹ ہے کیا. میں ایک دفعہ لیکن آپ ان کو سمجھا سکتی ہیں. نہ میں پروڈکشن ہاؤس کا نام لوں گی, نہ میں چینل کا نام لوں گی, لیکن میں بتاؤں گی ضرور. ایک عورت, میرا ایک کیریکٹر تھا جس میں وہ ڈیمنشیا کا شکار ہو جاتی ہے اور بڑی تیز ترار ہوتی, لیکن وہ مکافات عمل ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بچے بھی مر جاتے ہیں. مختصر یہ کہ وہ ڈیمنشیا کا شکار ہو جاتی. اب وہ ڈیمنشیا کی شکار عورت کا آخر میں اتنا بڑا پورا ایک سین لکھا ہوا کہ وہ بولے گی. میں اڑ گئی, میں نے کہا میں تو نہیں کروں گی, یہ ممکن ہی نہیں ہے. ممکن ہی نہیں. یہ ممکن نہیں ہے نا, ذاتی طور پہ زندگی میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ڈیمنشیا کی عورت وہ ڈائس پہ کھڑی ہو کے تقریر کرے. اس کا تو بچہ چلا گیا, بیٹی چلی گئی, فلانا ہو گیا, جیل ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ تو بس ایک ٹک دیکھتی رہی. میں اڑ گئی. انہوں نے کہا نہیں یہ تو لکھا ہوا ہے. میں نے کہا لکھا رہا. تو پھر بات ساری یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرتے. او اچھا لکھ دیا, چلو چلو, نہیں پیسے مل رہے ہیں, کرنا تو ہے. خرابی دیکھیے, 10 لوگ کام کر رہے ہوں گے نا, اس میں سے 8 لوگ الگ ہو جائیں گے تو وہ 2 لوگ بیکار ہو جائیں گے. آپ سمجھ رہے میری؟ آپ کہیں سے اگر ایک کام پہ 50,000, نہیں ہے بھائی میں جو آپ کو بتا رہی ہوں, خرابی کہاں سے شروع ہوئی ہے. فرض کریں آپ کسی ایک کام کے 50,000 دیتے ہیں, 70,000, وہی کام آگے کوئی کسی کو 30 میں کر جائے گا, تو یہ کروانے والے کا مسئلہ ہے. ہماری سوچ تو یہی ہے نا, انڈسٹریز کی, کوئی بھی انڈسٹری ہو, چاہے ہماری پہلے انڈسٹری جب میں پروڈکشن میں تھی, یقین جانے پہلے آرٹسٹ کے نام لکھے جاتے تھے, بعد میں ان کی کاسٹ لکھی جاتی تھی. اب کاسٹ لکھی جاتی ہے, اس کے ساتھ کہتے ہیں اس کاسٹ پہ جو آرٹسٹ مل جائے. ہاں تو کوالٹی کہاں مجھے سے تو لیں گے؟ پروڈکشن ہاؤس والے ماریں گے. نہیں آپ کوالٹی کیسے لیں گے؟ کہیں سے کہاں. اب میں آپ کو جو حقیقت ہے وہ بتا رہی ہوں. اب بعض اوقات میں کہ جی اس کاسٹ میں, اب جی یہ پیسے بھائی یہ تو نہیں, ارے بھائی انہوں نے کہا یہ کیسے, کہ جی کاسٹ لکھی ہوئی ہے. آپ سوچیں یہاں سے وہاں چلی گئی یہ چیز, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. میرے سامنے جب ایک دفعہ یہ پرچہ آیا, اتنے بڑے بڑے نام ان کے سامنے جو پیسے لکھے ہوئے تھے, میں نے کہا میں تو ان کو کال بھی نہیں کر سکتی. میں نے کہا بس یہی ہے, بس پھر یہی ہے. ہمارا پرابلم کیا ہے, مطلب کیا ہے ابھی تک آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی. ہم نے گھنٹہ گفتگو کر لی. واہ مصطفیٰ واہ. ہم سدھرنے کو تیار کیوں نہیں ہیں؟ جو تیار ہیں وہ تیار ہیں, جو نہیں تیار وہ نہیں تیار. سادے سے مسلسل گراوٹ کی طرف ہے. تو بات اگر ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ جی او مائی گاڈ, ہم لوگ بہت جو ہے وہ میڈیا اور فلانا اور یہ اور وہ, میڈیا کا دیکھیں نا آپ کیا ہوا. ڈراموں کی حد تک کم از کم ہم ایک حد میں تھے. اب سوشل میڈیا پہ, یوٹیوب پہ انہوں نے کہا جو دل چاہے دکھا دو. تو پھر وی آر گوئنگ ڈاؤن دا ڈرینس ایکچولی. خیر آگے چلتے ہیں. چلیں. آپ کے ڈراموں کے بارے میں عموماً یہ رائے بنتی ہے جب کہ آپ بہت نیگیٹو رول کرتی ہیں, جبکہ آپ سے بات چیت کی جاتی ہے تو محسوس نہیں ہوتا کہ آپ ایسا رول بھی کر سکتی ہیں. نیگیٹو رول اصل میں پتہ کیا, اس میں آپ کا بس مارجن بہت ہوتا ہے ایکٹنگ کا. ہمیشہ دیکھ لیں. مطلب میں آپ سے کہوں کہ کوئی ایسا ڈرامہ جس میں آپ نے بڑا نیگیٹو رول کیا اور آپ کے بڑا مزہ آیا بھائی مجھے آج تو. ہاں ایک کیا تھا جیو کے لیے, جادوگرنی کا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں نے ایک اور چینل کے لیے کیا تھا, میرا خیال ہے یار بھائی ہم کے لیے. اس میں وہ ساز بالکل ایسی تھی کہ بہو جو ہے دوائی سامنے گرا جائے, وہ بیچاری دیکھ رہی بیٹھی ہوئی. تو دونوں ہی چیزیں ہیں, لیکن یہ کہ زیادہ پسند کہاں گیا آپ کو؟ میرا خیال ہے جادوگرنی میں. لیکن مجھ سے اگر پوچھیں تو مجھے آئی لو کامیڈی. کامیڈی آپ کی شخصیت میں سے ہے کامیڈی. اچھا ہوں میں کامیڈی ہے نا, آپ کی شخصیت میں کامیڈی ہے. اپنے خاندان کا بھانڈ ہوں میں. نہیں آپ کو دیکھ کے نا کہتے ہیں نا کہ ایک حوصلہ, جینے کی امنگ, جینے کی تمنا وہ پیدا ہوتی ہے. ایک وجہ اسی ہے کہ میں ابھی آپ آئی ہیں, میں اگر سب کو بتاؤں کہ آپ کیسے آئی ہیں
اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کی اجازت کوئی اجازت نہیں, بالکل کوئی اجازت نہیں, طبیعتیں سب کی خراب, لیکن آپ بڑی مشکل سے آئی ہیں, کوئی بات اور آپ مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, لیکن آپ کے چہرے سے آپ کو دیکھ کے کہیں محسوس نہیں ہو رہا آپ اچھی طرح ہمارے ساتھ بیٹھ کے چائے پی, تو یہ ضروری ہے کہ اللہ کہتے ہیں نا کہ اللہ مسکین بنا دے, مسکین جیسی صورت نہ دے. لیکن عورتیں جو ہیں وہ ہمارے نانا ابا کہا کرتے تھے کہ اللہ ملازم بنا دے, ملازم جیسی صورت نہ دے. بندہ کم سے کم پتہ چلے کہ آپ بہت کوئی بڑی چیز ہے, بندہ پوچھے اچھا یہ ایسے ہونا چاہیے کہ بندہ پوچھے پتہ نہیں یہ کیا چیز آ رہی ہے. لیکن نہیں, کیا چیز نہیں, میں سمجھتی ہوں کہ انسان کو اللہ کی اتنی کرم نوازیاں, اتنی کرم نوازیاں. کووڈ کے زمانے میں آپ دیکھ لیں, ایک ایک سانس کے لیے لوگ کروڑوں روپے دینے کو تیار تھے. جی بالکل. جو ہم لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اس وقت ایسے لگے گا جیسے میں کوئی بڑھ کے باتیں کر رہی ہوں. آئی ڈونٹ کیئر. میں نے اپنی زندگی میں ایک اور جملہ استعمال کیا ہے, ہو کیئرز, آئی ڈونٹ کیئر واٹ ایور آئی سے. مطلب یہ نہیں کہ میں الٹا پلٹا بول کے, ہم کیوں نہیں یہ سوچتے کہ کووڈ کے زمانے میں ایک ایک سانس کے لیے ہم اپنی زندگیاں دینے کو تیار. وہ سانس جس کا وہ ہم سے کچھ کہتا ہی نہیں, پوچھتا ہی نہیں ہم سے. ہم ضروری تو نہیں ہے کہ ہم کوئی اور بات اللہ کرے ہم سمجھ سکے. لیکن آپ نے بھی ایک بات کی بڑی زبردست کہ خواتین روتی رہتی ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ذرا سا کچھ ہو جائے عورتیں رونے بیٹھ جاتی ہیں. جی ہاں, تو یہ پہلے نیگیٹو سوچیں گی. کیوں سوچتی؟ مطلب مثال کے طور پہ شوہر دیر سے آ رہا ہے گھر تو میرے پاس اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں کہوں کہ کیوں سوچتی رہیں, بھاڑ میں جائے, جہنم میں جائے, اور اسی طرح روتی رہیں. اچھا, ان کو میسج کیا دیں گے آپ؟ میسج یہی دوں گی کہ اگر پازیٹیو رہیں گی تو زندگی سہل رہے گی, نیگیٹو رہیں گی تو زندگی سہل نہیں رہے گی. اگر 24 گھنٹے اپنے شوہر کے پیچھے لگی رہیں گی کہ فون دیکھ لو اس کا, کہاں گیا تھا, کہاں سے آ رہا ہے, کیا ہوا, فلانا, چھوڑ دیں. کسی کا پیچھا کرنے سے آپ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے. وہ چیز آپ سے چھن تو سکتی ہے, آپ کو دوبارہ حاصل نہیں ہو سکتی. یہ بڑی گہری بات ہے مصطفیٰ. ہاں صحیح ہے, بالکل. اگر شوہر رات کو دیر سے آ رہا ہے, میرے حساب سے انسان کا بچہ اگر وہ ہوگا, میں کوئی وہ نہیں کر رہی کہ جی برابری کی بات نہیں ہو رہی, اپنی ذمہ داری. شوہر اگر دیر سے آ رہا ہے, اگر آپ اس سے یہ پوچھنے کے بعد دروازہ کھلتے کہاں تھے, کیوں آئے, فلانا, اگر آپ اس سے پوچھنے کھانا کھایا, تو اگر وہ کہیں غلط کام بھی کر رہا ہوگا, آئی ایم 100% شیور اگر اس میں ذرا سی بھی انسانیت کی رمق ہوگی نا, تو وہ اگلی دفعہ دیر سے نہیں آئے گا, پلٹے گا وہ. ظاہر سی بات, ظاہر سی بات. آپ کی زبان, آپ کا لہجہ, آپ کے یہ کتنا اہم ہوتا ہے جب آپ رابطہ کرتے ہیں. یہی تو اہم ہوتا ہے. بات اتنی سی ہے, پانی پلاؤ, بیٹے ذرا پانی پلا دیں. کتنا بڑا فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. یہی فرق اگر ہم سمجھ جائیں. ابھی آپ کو میں نے دیکھا, آپ نے کافی وہ لڑکے نے لا کے دی اور آپ نے اس کو اتنی دفعہ اس کی تعریف کر دی کہ وہ بیچارہ تو اچھل رہا ہوگا. نہیں, اس لیے کہ اس نے بنائی اتنی اچھی طریقے سے نا. لیکن دیکھیں ہر آپ انسان کو انسان تو سمجھے نا کم از کم. اگر آپ ایک اونچی گاڑی میں بیٹھ گئے تو پیدل چلتا ہوا جو ہے بھی تو انسان ہی ہے. چھری ماریں گے, خون ایک ہی رنگ کا نکلے گا. یہ احساس پیدا ہونا چاہیے نا. احساس پیدا کرنے سے ہوتا ہے. احساس کوئی منو سلمان نہیں ہے جو خود سے پیدا ہو جائے. احساس پیدا کرنے سے پیدا ہوتا ہے. میں اپنے میرے ارد گرد جتنے لوگ ہیں, میں ان کو لے کے بیٹھتی ہوں ہفتے میں, ان کو سمجھاتی ہوں, کیونکہ آپ کی آنکھیں ہیں, آپ کا دماغ ہے, وہ ہمیں دیکھتے ہیں بڑی گاڑیوں میں جاتے ہوئے, بڑے کمروں میں بیٹھے ہوئے. دل ہے, انسان ہے, سوچتے ہوں گے کہ ہم تو یار اتنی محنت کر رہے ہیں, یہ عورت اٹھ کے پانی بھی نہیں پیتی. تو آپ کو ان کو سمجھانا چاہیے کہ دیکھو یہ اللہ کے کام, محنت کرو, محنت سے آگے بڑھ جاؤ. مطلب ایک پیسے ہی تو سب کچھ نہیں ہے. ہاں, یہ بات سمجھ میں آ جائے گا. نہیں, لیکن ایک بات بتاؤں, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں, پیسہ بھی اللہ کی نعمت ہے. نعمت ہے یقیناً. لیکن پیسہ سب کچھ ہے, لیکن پیسے سے آج بھی انسانیت نہیں بکتی. پیسے سے انسانیت آج بھی نہیں خریدی جا سکتی. لیکن ہمارے عموماً جو سوچ اور ہے بھی حالات ایسے. آپ کے خیال میں بھائی مجھے تو تم بھی مایوس لگ رہا ہو, میں تم سے بات نہیں کر رہی. بس نہیں, میں مایوس نہیں ہوں. ہر سوال تمہارا مایوسانہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں جو ہمارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ تو جب ہم ان کو مایوسی دیں گے, مایوسی کے ارے یہ تو مر گئے, لٹ گئے, برباد ہو گئے, تو کیا دیکھنا انہوں نے, خاک دیکھنا. کوئی مزے کی بات کرو, کوئی اچھی بات. مزے کی بات تو میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے, میں تو چاہ رہا تھا کہ آپ کی ایک ڈرامہ, بلکہ مجھے یاد نام اس کا یاد نہیں آ رہا, آپ کا کردار اس میں جو آپ کا انداز گفتگو تھا, میں تو چاہتا تھا میں کہوں آج وہ مجھے بتائیں, ڈرامہ بتائیں آپ مجھے. نام بھول رہا ہوں. لو یہ کیا بات ہے, تو مجھے کیسے یاد آئے گا. بڑی مطلب وہ, کیونکہ میں ڈرامہ دیکھتا رہی ہوں گھر والوں سے. تو پھر ڈراموں کی بات کر کیوں رہے؟ وہ میں نے اس پہ دیکھا تھا شارٹ میں کہیں. اچھا ٹھیک. تو آپ نے نا بڑا
لہجہ بڑا زبردست تھا, آپ نے اس کو کچھ جملہ بولا تھا. لہجے تو بڑے بڑے کیے ہیں, کون سا لہجہ, پنجابی تھا اور نہیں اردو ڈرامہ تھا, اردو ڈرامہ ہوگا تھا. پھر میرے کو تیرے کو. بڑا زبردست آپ کا لہجہ تھا. یہ ہمارے یہاں بس زندگی کو خوشی سے گزارنا چاہیے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. میں ہمیشہ سے اس مقام پہ اللہ نے نہیں رکھا, لیکن میں نے ایک کام ضرور کیا جو میں کہہ سکتی ہوں, میں نے جو بھی وقت گزارا اللہ کا شکر ادا کر کے گزارا. یہ بہت بڑا کام ہے جو آپ کہہ رہی ہیں, مطلب ہمارے یہاں نہیں ہے عموماً لوگوں میں. تو کر لیں. مطلب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگ ہر وقت شکوہ ہی کرتے رہتے ہیں. شکوہ نہ کر, گلہ نہ کر, یہ دنیا ہے پیارے, یہاں غم کے مارے ترستے رہے. تو شکوہ اور گلہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا ویسے آپ پولیٹیشین بھی ہیں ابھی ہیں؟ الحمدللہ جی بالکل. ابھی بلکہ پیپلز کلچرل ونگ کی میں پریزیڈنٹ بنی ہوں کراچی کی. جی 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 جی. تو آپ مطلب سیاست ادھر ڈرامہ یا ڈرامہ میں بھی رہے؟ ہاں بالکل. کہتے ہیں دونوں طرف ہی ڈرامہ ہی ہو رہے ہیں. کنسٹرکشن کمپنی بھی ہے, وہ بھی چلتی ہے. جی جی. مطلب NGO ہے, وہ بھی چلتی ہے. آپ کھانا پکا لیتی ہیں؟ ایسا زبردست. 50-60 آدمیوں کا کھانا میں بالکل, گھر میں کوئی ایسی تقریب ہوتی, کنڈوں کی نیاز یا کچھ ہوتی, میں اپنے ہاتھ سے خود سے بناتی ہوں. جی بالکل, اور بہت اچھی کوک ہوں میں مس کر گیا ایک دفعہ آپ نے دعوت دی تھی. یہ رجب آنے والا اپنا مس کیجیے گا. میں مس نہیں کروں, پھر آپ کو پتہ چلے گا. لیکن یہ جو کہتے ہیں کہ مطلب آپ کو کس, میں اگر سوال کروں کہ سیاست میں یا ایکٹنگ میں, ان دونوں کا اگر ہم تقابل کریں تو کس چیز میں آپ کہتی ہیں زیادہ مشکل پیش آئی مجھے؟ مشکل تو کسی چیز میں بھی نہیں ہوتی, یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو بعض لوگوں کو ہر چیز ہی مشکل لگتی ہے, بعض لوگوں کو کچھ بھی مشکل نہیں لگتا. مجھے کچھ مشکل نہیں لگتا. اگر مشکل لگتا تو چھوڑ دیں, گھسنا کیوں اس کے اندر. ایک خاتون ہوتے ہوئے آپ کو سیاست میں کتنا اسپیس ملا ہے؟ بہت اسپیس ملا. یہ اسپیس ملا کہ آج بالکل, میں نے 1 سال سے کوئی بھی اتنا بڑا کام نہیں کیا تھا, لیکن مجھے کراچی ڈویژن کی کلچرل کی پریزیڈنٹ بنایا گیا تھا. اس سے زیادہ اسپیس اور کیا چاہیے؟ مطلب میں پریزیڈنٹ آف پاکستان بن جاؤں, یہ چاہتے ہیں آپ. اگر آپ بن جائیں ہماری تو خواہش ہے. وہ دیکھیں, لیکن میں یہی تو خرابی ہے کہ پریزیڈنٹ بنا دیں. نے کہا نہیں یہ کیوں نہیں کیا, میں نے کہا میں تو 2 لوں گی. وہ نہیں, ہماری خواتین کا میں بتاؤں, ایک صبح خاتون جو ہے وہ شاپنگ کرنے چلی گئی. اب وہ بالٹی لینی تھی, انہوں نے کہا بالٹی کتنے کی, انہوں نے کہا 40 کی. انہوں نے کہا نہیں 20 کی کرو. اس نے کہا پہلے آئے, اچھا 20 کی کرو, 10 کی کرو. اس نے کہا اچھا چلو بھائی, پہلی دکان کھولی ہے, ابھی 10 کی کر دیتے, پونی کرنی ہے, 5 کی لوں گی. انہوں نے کہا یار کیا مصیبت ہے, 5 کی لے. نہیں میں تو مفت لوں گی. اس نے کہا بی تو مفت, کہتی پھر تو 2 لوں گی. تو یہ ہے, اب اس سے سمجھ جائیں اب آپ. خاتون. اچھا ویسے ابھی ہم آپ جو بات کر رہے تھے آپ کے آنے سے پہلے بھی, اور اس کے بارے میں کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے تعلق, اور وہ ہم جو ڈراموں میں دکھا رہے ہوتے ہیں, ایک عجیب, وہ ڈراموں میں نہ دیکھیں, وہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. سڑکوں پہ دیکھیں, سڑکوں پہ دیکھیں, گاڑیوں میں دیکھیں, بائکوں پہ دیکھیں. 100 گاڑیاں جا رہی ہوں, مصطفیٰ آئی کین گارنٹی کہ 80 کی بیویوں کی شکلیں یوں ہوتی, میاں کی شکلیں یوں ہوتی. وہ ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ ادھر دیکھ رہی ہوتی. آئی ڈونٹ نو. ہم اصل میں ایک بات بتاؤں, میاں بیوی کو چھوڑیں, ہم حاصل پہ اکتفا نہیں کرتے, ہم لا حاصل کے پیچھے بھاگتے ہیں. کیا بات کیا آپ نے. میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ آپ تعریف کریں یا کچھ کریں, میں تو اس لیے کہہ رہا جو ہوں ہمارے پاس حاصل ہے ہم اس پہ خوش نہیں ہوتے. جو لا حاصل ہے وہ کہتے ہیں یہ باری کا گلاس ہے, اتھے کی رکھا ہوا ہے, او دے مینو. جو ہے پہلے اس کو تو استعمال کر لو یار. حبس ہے ہمارے اندر. پھر آپ نے جو لفظ استعمال کیا اس کے پیچھے پھر کیا کیا خرابیاں ہوتی ہیں, کیا خرابیاں ہوتی ہیں. اس لالچ نے ہمیں کیا لسٹ ہے. یہ ہم 3 گھنٹے کا انٹرویو بھی کریں گے نا بیٹھ کے, گفتگو ہے, انٹرویو تو کیا ہوگا. انٹرویو کیا آپ سے, کیا میں انٹرویو کروں گا. نہیں نو. میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ نا آپ سے گفتگو میں حقیقت پہ بات ہو, ایک وہ حقیقت پہ جس پہ عموماً ہمارے یہاں بات نہیں ہوتی. میرے بھائی جان, حقیقت زندگی کیا ہے, واٹ از لائف, حقیقت ریالٹی. پھر ہم ریالٹی رہتے نہیں ہے نا. اور ایک اور چیز, میں ایک بات بالکل کھلے الفاظ میں کہوں گی, ٹھیک ہے, کیونکہ میں بہت الحمدللہ, مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, میں بڑے شکر کی زندگی, بڑی مزیدار زندگی گزاری. جتنا نیچر سے قریب رہیں گے نا, اب اس کی ایلیبوریشن نہیں کروں گی میں, جتنا قدرت سے قریب رہیں گے اتنا خوش رہیں گے, جتنا قدرت سے دور جاتے جائیں گے اتنی تکلیف بڑھتی جائیں گی. بس دس از دی اینڈ آف آور کانورسیشن. آخری جملہ,
نہیں میں اس لیے نہیں کہہ رہی, تم بھلے آدھا گھنٹہ اور بولو, لیکن یہ کہ جتنا قدرت سے قریب رہیں گے, میں بار بار یہ کہوں گی, اتنا سکون میں رہیں گے. جتنا قدرت سے ہٹتے جائیں گے اتنی تکلیف بڑھتی جائے. بے شک بے شک. اب اس میں چاہے مرد ہو, چاہے عورت ہو, چاہے بچہ ہو, چاہے بوڑھا ہو, چاہے جوان, یہ میرا سب کے لیے میسج ہے. فلم انڈسٹری میں آپ ڈرامہ لگی فلم انڈسٹری کو, ڈرامہ انڈسٹری میں آپ موجود ہیں. اب ہمارے یہاں جو فلم انڈسٹری کا جو حال ہے, ڈرامے میں ہم پھر بھی کہتے ہیں کسی حد تک حال بہتر ہے. فلم انڈسٹری کا تو نام ہی نہ لینا, کہاں سے آ گئی انڈسٹری. انڈسٹری ہے ہمارے, کون سی انڈسٹری ہے؟ خود ہی فلم بنائی, خود ہی چپس کھائے, خود ہی ٹک خریدا, خود ہی کوک پی, خود ہی گھر چلے گئے. انڈسٹری ڈیولپ ہو رہی, کہاں سے ڈیولپ ہوگی؟ سب کچھ تو بند کر دیا ہم نے, ہمارے پہ سب کچھ تو دروازے بند ہو گئے. دیکھیے آپ کلچر برنگ کی ہے نا, تو میں اس لیے بھی چاہ رہا ہوں کہ پھر بات ہو. ہمارے پاس فلم آرٹسٹ کہاں ہیں؟ لوگ پاگل تھوڑی ہے کہ جس کو 22 انچ کی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اسی کو جا کے 100 انچ کی اسکرین پہ دیکھیں گے. تو وہ انڈیا تو چلا جاتا ہے ہمارا آرٹسٹ. انڈیا کہاں چلا جاتا ہے؟ دیکھیے اب یہ گلاس ہے نا شیشے کا, اس کو ہم اس سے کمپیئر کر سکتے ہیں. یہاں لوہے کا رکھا ہو, یہاں شیشے کو, تو دیر از نو کمپیریزن. تو دیر از نو کمپیریزن بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. ٹھیک ہے, کوئی ایک زمانہ تھا جب وہ ہم سے انسپائر تھے. اب ہمارا زمانہ چلتا چلا جا رہا ہے, چلتا چلا جا رہا ہے کہ ہم صرف انہی سے انسپائر ہیں. فلمیں دیکھ لیں, ڈرامے دیکھ لیں, میک اپ دیکھ لیں, کپڑے دیکھ لیں, واٹ ایور یو نیم اینی تھنگ, ہم لوگ صرف اس ملک سے باہر سے انسپائر ہیں. بس اپنے ملک میں نہ, یہیں رہتے ہیں, یہیں کی کھاتے ہیں, یہیں پہ مشہور ہوتے ہیں, اور یہیں کی جو ہے ہم لوگ برائی کرتے ہیں. نہیں تو ویسے انڈیا اس سے زیادہ ایکٹر کیوں جاتے ہیں وہاں پہ, ہمیں کیوں نہیں چانس ملتا ہے یہاں پہ؟ آپ جس کہاں چانس, مطلب ہماری انڈسٹری, فلم انڈسٹری ہو یا ڈرامہ انڈسٹری ہو, اس کے اندر ایک ایکٹر کو اس حد تک چانس کیوں نہیں ملتا کہ وہ بڑی اسکرین پہ آئے؟ وہ کیوں باہر جا کے انڈسٹری میں جا رہا ہے, بڑی انڈسٹری میں؟ مثال کے طور پر یہ ڈرامے, دیکھیے مصطفیٰ, دیکھیے میری بات سنیے, ڈرامہ ہے, فلم ہے. اب میں نام لوں گی, ہمارا ایک ایکٹر ہے شان, ان کو کبھی آپ نے اسکرین پہ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو کبھی آفر نہیں ہوئی ہوگی, لیکن وہ بڑی اسکرین کے تھے, سلور اسکرین کے, وہ سلور اسکرین کے رہے. وہ آج بھی سلور اسکرین کے ہیرو ہیں. ہمارے نے ٹی وی پہ بھی 50 ڈرامے کر لیے, 5 جا کے فلمیں ادھر کی کر لی. نہ آپ فلم آرٹسٹ ہیں, نہ آپ ڈرامہ آرٹسٹ ہیں, آپ ہیں کون؟ شاہ رخ خان نے جب سے, ہم انڈیا کی بات جب کر رہے ہیں تو کوئی بھی کر سکتے ہیں, شاہ رخ خان نے جب سے ٹی وی ڈرامہ چھوڑا ہے, کبھی واپس ٹی وی ڈرامہ کیا؟ کبھی بھی نہیں کیا. تو ہمیں چانس نہیں مل رہا نا ہماری انڈسٹری میں. چانس نہیں مل رہا, کس کو نہیں مل رہا بھائی؟ گورنمنٹ کام ہی نہیں کر رہی. گورنمنٹ کی بات آگے دیکھیں آپ, یہ ہماری گورنمنٹ ہے, مجھے آپ یہ گڑبڑانے کی کوشش نہ کیجیے گا. کوشش میری ہوگی, کلچر ونگ کی پریزیڈنٹ بنی ہوں میں, ایک امید پیدا ہوئی ہے کہ آپ کلچر ونگ کی پریزیڈنٹ ہوئی, انشاءاللہ بالکل بہتری آئے گی, کیوں نہیں آئے گی. ہم آرٹسٹوں کے لیے, آپ کے سامنے بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جن کے اندر سوسائٹیز ہوتی ہیں, کلچرل سوسائٹیز ہوتی ہیں, بہت اچھا کام کر رہی ہیں. آپ وہاں جائیں, ہم آپ کو بلاتے ہیں, ہم آئیں گے. آپ جہاں دیکھیے, اس بولنے کے لیے اور اپنا ایکسپیرینس بتانے کے لیے, اپنے بیٹے کو بڑا کس طرح سے کرنے کے لیے, آپ جہاں بھی مجھے بلائیں گے میں حاضر ہو جاؤں گی. چلیں, بہت شکریہ آپ کا, بڑی آپ سے اچھی گفتگو رہی, اور آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہو, لوگوں کو بھی پسند آئے. خواتین, آپ خدا کے واسطے, میں آپ کیمرے کی طرف دیکھ کے کہہ رہی ہوں, خدا کے واسطے میری بہنوں, ماؤں, بیٹیوں, اس بات کے خلاف نہ ہونا کہ میں یہ کہہ رہی ہوں. ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہے اور سدھارنا ہے. اپنے آپ کو نیگیٹیوٹی سے ہٹا کے پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جائیے. زندگی پازیٹیو ہے. اگر ہم آدھا گلاس ہے اس کو ہم آدھا بھرا ہوا گلاس کہیں گے تو ہمارے لیے بہتر ہے, بجائے اس کے کہ ہم کہیں یہ گلاس تو آدھا خالی. تو گلاس ہمیشہ آدھا بھرا ہوا ہے. چلے, گلاس آدھا بھرا ہوا انشاءاللہ. اور اس میسیج کے ساتھ ہمارا امت ڈیجیٹل کا یہ پوڈ کاسٹ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آپ سے بھی ہمیشہ کی طرح درخواست ہے, ہمیں سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. ہم نے میڈم سے درخواست کی ہے کہ ہمیں مہینے میں کم سے کم ایک دفعہ وقت دیا کریں, اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے بہت سی ٹاپکس کے ساتھ. آپ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا, اور ساتھ میں جو میسیج دیا ہے اس بارے میں ضرور بتائیے گا. بہت شکریہ, اللہ حافظ.